اچھا رانا صاحب، آج آپ نے دیکھا جو اس وقت حالات ہیں، وزیر اعظم نے بریفنگ کے لیے بلایا، لیکن اگر بالکل جیسے کہتے ہیں نا آبجیکٹیولی دیکھیں، کیا یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ نہیں آپ پارلیمان کو بریفنگ دیں یا پارلیمنٹری لیڈرز کو، اہم شخصیات کو بلانا ایک بند کمرے کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دینا ضروری ہے؟ کیونکہ جو ہمیں یہاں ٹھیک ہے ڈیمانڈ ناجائز ہو سکتی ہے کہ پہلے خان صاحب سے ملاقات کرائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں، لیکن یہ تنقید حکومت پہ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں آپ پارلیمان کو کیوں نہیں بریفنگ دیتے ہیں، اینڈ وائی سلیکٹ گروپ جس کو آپ بلا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اور جنرل صاحب کو بھی میرا وعلیکم السلام۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، اس سے مجھے لگتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے میں غلط بات سمجھا ہوں ان کی، کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ بڑا گیپ موجود ہے، اور ان کو یعنی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ان کی بات سے مجھے یہ لگا، جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو وزیر اعظم عمران خان تھے، وہ پارلیمنٹ کی مشترکہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے جس میں پوری پارلیمنٹ تھی، وہ تو اس سے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ یہ آپ مطلب روٹین کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ذات کا سب سے آگے بڑھ کے ہونا ہے کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ۔ تو وہ وزیر اعظم کے طور پہ نہیں بیٹھتے تھے، آرمی چیف بیٹھ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ رہے ہیں، باقی لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور یہی جو اپوزیشن ہے ان کے سارے بڑے لیڈر اندر تھے، اس کے باوجود یہ آ کے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو بہت اچھی بات ہے، کتابی نصابی بات ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے، ان سب کو چوم چاٹ کے دوبارہ بٹھا لیں پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ پھر کیا کریں گے آپ؟ جی جن صاحب جی رانا صاحب، مائی اپالوجیز، جسٹ انٹرجیکشن، بہت معذرت۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کے پی میں کنفیوژن ہے، یہ جو کنفیوژنز ہیں نا، جس نے بھی پولیٹیکل فورسز نے، جس نے بھی یہ کنفیوژنز ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جا سکتے کہ ابھی یہ کنفیوژن کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سب ایکولی رسپانسیبل ہے، فیڈرل اینڈ صوبائی سب نے مل کر اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ خدا رہا یہ انڈیویجولز کے ساتھ اس کو اٹیچ مت کر دیں کسی پولیٹیکل کو، تاکہ پاکستان کو نقصان نہ ہو۔ ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن جی۔ جی رانا صاحب، نہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہم کتابی نصابی باتیں کر کے نہیں چل سکتے، ہم حقائق کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اسی پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے حقائق تھے 10 مئی، ایک حقائق تھا 9 مئی، ایک تھا 26 نومبر۔ 10 مئی میں ہم کنسنسس ایوالو کرتے رہتے کہ آؤ یار ساڈے نال بیٹھو، پھر ساڈی گل کریں گے، پھر انڈیا نو ماریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو جواب دینا تھا، آپ نے جواب دیا، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج جب ہم نے افغانستان میں ٹھکائی شروع کی ہے اور پراپر کی ہے تو لوگ خوش ہیں اس بات پہ۔ یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے تھے نا، جی ہم کنسنسس کر رہے ہیں، جی کے پی نہیں مان رہا، جی بلوچستان میں یہ ہو رہا، بھائی آپ کا جو کام ہے کائنیٹک فوج نے شروع کر دیا ہے، یہ پیچھے ہو جائے گا، کیونکہ آپ اگر انہیں مناتے رہیں گے نا، وہ نکلتے رہیں گے بیچ میں سے آ کے۔ اب میں کیا مثال دوں آپ کو، یہ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ بالکل سیاستدانوں کا مطلب ایک پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اپنی حکومت میں نہیں بیٹھتی تھی اپوزیشن کے ساتھ۔ اب آپ توقع کر رہے ہیں، بالکل پرائم منسٹر کا ہے، اپوزیشن لیڈر کے پاس چلے جائیں، منا لیں، لیکن انہوں نے اپنے سینئر ترین لوگ بھیجے، رانا ثناء اللہ گئے، دعوت دے کے آئے، لیکن وہ انہوں نے پھر وہی بات کی، وہ آ جاتے۔ کیا یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی تھی کہ ہمارے لیڈروں کو رہا کرو، ہم ان سے ہوگا تو پھر ہم آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آئیں گے؟ نہیں، وہ لوگ گئے نا، انڈیا کے ساتھ میچ پڑا ہوا تھا، آپ نے بلایا، آپ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بلایا، وہ دونوں دفعہ چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ اب آپ اگر عمران خان کی وجہ سے جو نیشنل ذمہ داری آپ کو قوم نے دی ہے بطور منتخب نمائندے، آپ کو میرے حساب کتاب میں احتجاج بالکل کرنا چاہیے تھا، پرائم منسٹر کی موجودگی میں کرتے اور باہر آ کے پریس ٹاک کرتے کہ ہم نے ان کی بات نہیں سنی، انہوں نے جو بھی کہی دیکھ لیا ہم نے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ آپ اس بات کو کریں، تو یہ جیسچر ان کا بالکل اور ہو جاتا۔ یہ جو اف اینڈ بٹس نیشنل سیکورٹی پہ لگاتے ہیں نا، تو سر تھوڑا سا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، جو کہ ہماری قوم کھڑی ہے اور ہماری ریاست بھی کھڑی ہے، ہماری حکومت بھی کھڑی ہے، کہ آپ کو جواب دینا ہے۔ کیا وہ عمران خان کی وہ بات کر لیتے کہ جناب میں کیا حملہ کر دوں، یا وہ جا کے شکایتیں لگاتے رہتے ایران میں بیٹھ کے اپنی ایجنسی کے خلاف؟ یہ کام کرتے رہے آپ بیٹھ کے بطور وزیر اعظم، یا آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہے کہ پرائم منسٹر نے 10 مئی میں ہمیں گو ایڈ دیا تھا، پرائم منسٹر نے افغانستان میں گو ایڈ دیا ہے، ہم نے جو فیصلے کیے ہیں مل کے کیے ہیں، وہ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں، کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہے، سب چیزیں پبلکلی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نیشنل ہارمنی کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، پھر اس کے بعد یہ تمام حجت ضرور ہوا اور کیا جانا چاہیے، دوبارہ کر لیں۔ میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریفنگ نہ دیں، آپ ان کی بات آپ مان لیں، لیکن یہ جو شرط لگا کے انہوں نے روکا اپنے آپ کو، آپ اب بلا لیں، وہ پھر بھی یہ کہیں گے ہم تب آئیں گے اس میں مشترکہ اجلاس میں جب آپ عمران خان سے ہمارے وکیلوں کو ملائیں، بالکل ملوانا چاہیے، ہم نہیں کہتے، وکیل بھی ملے، فیملی بھی ملے، ڈاکٹر بھی ملے، لیکن یہ چیزیں کہیں اور طے ہونی ہیں۔ آپ میں پریشر تھا تو آپ 8 فروری کو کر لیتے،
پھر آپ کا پریشر مان لیا جاتا, آپ گھٹنوں کے بل لے آتے اسٹیٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تو بات مان لی جاتی. میں جذباتی نہیں ہوں, میں بالکل سامنے کھڑے ہو کے حقائق دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو اپنے فیصلے کرنے ہیں, کر لینے چاہیے. ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, ہم نے ایران میں شہادت پہ علی خامنائی کی مذمت کی, اس کے حملے کی مذمت کی, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے نواز شریف نے کی, پی ایم ایل این کے سب نے کی, اور کھلم کھلا کی. اور جہاں ہمارا سعودی پیکٹ تھا وہ ہم نے اس کے اوپر کیا, اور کل اسحاق ڈار صاحب نے اس کو پبلکلی اعلان کیا کہ ہم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں میڈیشن کی, کہ جو کام پاکستان کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری اس معاہدے کی ہے جو ہمارا اشروں سے چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور اب فارملائز ہو چکا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی افرادی قوت بھی رکھیں وہاں پہ, آپ زر مبادلہ بھی کمائیں گلف کنٹریز سے ساروں سے, اور یہاں آ کے کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں چل سکتے اس طرح کے. اسرائیل سے بات کرنا اور بات ہے, امریکہ سے بات کرنا اور بات ہے. اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, ہم نے بات کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. کیا پاکستان نے آفر نہیں کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ترکی کے ساتھ بیٹھ کے کہیں پہ بھی ایران مذاکرات کر لیں؟ لیکن یہ ایران کی چوائس تھی, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ عمان میں چلے گئے, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اس ملک کا فیصلہ ہے. پاکستان تو آفر ہی کر سکتا ہے نا. یہی بات اپوزیشن کے ساتھ ہے کہ آپ نے کوشش کی, میرے خیال میں پرائم منسٹر کو پھر کر لینی چاہیے, اپنی ٹیم بھیج دینی چاہیے کہ مشترکہ اجلاس کر لیں. وہ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے پہلے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری فیملی کو ملوایا جائے. یہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور ریاست کے اداروں نے کرنا ہے کہ عمران خان کے بیانیے سے وہ کیا سمجھتے ہیں, کہ جو وہ پیغام دیتے ہیں, اور جو پچھلی دفعہ ڈاکٹر عظما نے 2 دسمبر کو بریچ کیا, جس کے بعد بالکل ساری چیزیں ختم ہو گئی کہ نہیں وہ وہیں کھڑے ہیں, فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑیں ڈالنے کا بیان آتا ہے ادھر سے ملنے کے بعد. تو یہ بات تو پھر یہ جو لیڈر ہیں یہ کہتے ہیں نا میری گارنٹی ہے محمود خان اچکزئی کی, عمران خان کی گارنٹی یہ بھی نہیں دے سکیں گے. جان صاحب, ایک آپ نے کنفیوژن کو ایڈریس کیا, آپ نے کہا یہ بیونڈ کنفیوژن ہونا چاہیے کچھ چیز, خاص طور پر نیشنل سیکورٹی کے معاملہ. دیکھیں سر, ابھی آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ بڑا ایک ویلکمنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ود اے ویری کلیئر مائنڈ ہم افینسو کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ, اس کا ملٹری آبجیکٹو وہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہوگا اینڈ گیم, ادھر وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے بفر زون لائک ٹرکی یا جو بھی وٹ ایور وتھ سیریا جو بھی ہوا. لیکن ایک ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جس کنفیوژن کی آپ بات کریں وہ اسٹیٹ لیول پر تو نظر نہیں آتی, امنگس پولیٹیکل پارٹیز ہے. کیا کسی بھی ریاست کے یا حکومت کو خود کو ہوسٹیج سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہمارا نیشنل کنسنسس نہیں ہو رہا, ہماری فلانی پارٹی نہیں آ رہی, ایک بڑی جماعت ہے وہ ایک بیٹھک کے اندر نہیں آ رہی, یا اسٹیٹ شوڈ موو آن ریگارڈلیس کہ پولیٹیکل کنسنسس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں منیف صاحب, جو بھی رانا صاحب بھی بات کر, اسٹیٹ تو از موونگ آن, اسٹیٹ تو رک نہیں رہی ہے, اسٹیٹ اب بھی موو کرتی رہے گی. جو میں جس لارجر کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ایک دن کی بات نہیں کر رہا, موجودہ انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں فیوچر کے جو خطرات ہیں, میں ایک ڈیکیڈ کی بات کر رہا ہوں, میں 15-20 سالوں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کے بعد کا جو پاکستان ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ کو کرنے کے لیے ہم نے دیکھے نا, ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ نیریٹو کے اوپر ایشوز ہیں. آپ سوشل جو ہمارا جنگ شروع ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, اسی سپیس پہ پھر وہ انڈینز آتے ہیں, افغانیز آتے ہیں, باہر کے لوگ آتے ہیں, اسی سپیس سے پھر وہ ایک موقع ملتا ہے اور اسی کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اب یہ کنفیوژنز دور کرنی ہوں گی. خیبر پختونخوا کا بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کا صوبہ آئی کین انڈرسٹینڈ, وہ میں پولیٹیکل بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, کہ ان کی جو ضد ہے وہ ایک انڈیویجول تک رک گئی ہے. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ موونگ فارورڈ. اسٹیٹ تو رک نہیں رہی, اسٹیٹ تو اب بھی نہیں رکے گی, آگے بھی نہیں رکے گی. اسٹیٹ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا, اس پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو روک لے گا. بٹ جب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, ابھی دیکھیں وی ول ہیو اے نیو ایران ویری سون. میں اسرائیل سے زیادہ جو ایران کے اندر کا کیوس ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ وہ کیوس کیسا ہوگا.